نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظیم. سورۃ واقعہ میں کافروں کے اس بات کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ مر کے دوبارہ کس طرح زندہ ہوں گے. ہم اور ہمارے آباء و اجداد جو چلے گئے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. آج بھی کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت نہیں. تو کل ایک جواب اللہ پاک نے دیا کہ تمہیں میں نے کس طرح پیدا کیا، اس پہ غور کرو. ایک پانی کے قطرے سے ایک خوبصورت انسان فرمایا کہ میں نے بنایا ہے. فرمایا کہ وہ انسان تم بناتے ہو یا میں بناتا ہوں. آج ایک اور دلیل اللہ پاک نے یوں فرمائی ہے کہ فرمایا کہ افرأیتم ما تحرثون، کیا جو تم بوتے ہو، زمین میں دانہ بوتے ہو، افرأیتم ما تحرثون، وہ جو دانہ بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں. دانہ ڈال دیا، چلے گئے، گھر چلے گئے، بیٹھ گئے، سو گئے، آرام کر رہے، دانہ چھوڑ کے آ گئے. زمین میں دانہ ڈالا، اب اس دانے سے پودا بنانا اور پودے سے پھر جناب فصل بنانی، درخت بنانا، مختلف قسم کے پھل پودے بنانا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. بلکہ انسان نے تو وہ جو دانہ ہے نا جی، بیج والا، اس کو ایک حوالے سے گندا کر دیا، مٹی میں ملا دیا. کہتے ہیں فلاں آدمی مٹی میں مل گیا، گندا ہوگا. تو دانہ تو ہم نے مٹی میں پھینک دیا. مٹی میں کوئی چیز نہیں پھینکی جاتی، گندی ہوتی ہے. ہم نے اس دانے کو مٹی میں ملا دیا، اللہ نے گلزار بنا دیا. ہاں جی، ہم چھوڑ کے چلے آئے. اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو. تکبر نکال، اپنے آپ کو مٹا دے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. دانہ یعنی وہ دانہ مٹی میں ملتا ہے، پہلے وہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، پھر جا کے وہ گل گلزار، پھول بنتے ہیں، پھل بنتے ہیں، فصل بنتی ہے، درخت بنتے ہیں. لیکن پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو مٹاتے ہیں نا، تکبر کو ختم کرتے ہیں، اللہ ان کو اونچا کر دیتا ہے. اللہ ایک بیج کے دانے کو مٹی میں ملانے کے بعد خوبصورت پودا بنا سکتا ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اپنے آپ کو خاک سمجھتے ہیں، اللہ ان کو اٹھا دے. اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو گرا دے، وہ ضائع ہو جائے.
تو فرمایا کہ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، وہ جو تم نے دانہ بو دیا اس کو تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اور اگر ہم چاہیں اس کو ضائع کر دے تو پھر تم روتے پھرو۔ دانے کئی دانے اس طرح ہوتا ہے کہ فصل بو دی اور اگی نہیں، کیا ہو گیا؟ میری فصل میں بیج میں کوئی خرابی تھی؟ میں نے تو بڑے سنبھال کے بیج کو رکھا ہوا تھا، میں تو فلاں آدمی سے بیج لے کر آیا تو بڑا اچھا بیج دیتا ہے۔ فرمایا کہ میں چاہوں تو جو تم نے ڈالا ہے اس کو ختم ہی کر دوں، اگے ہی نہ، اور پھر کہو انا لمغرمون، ہم تو تباہ ہو گئے۔ زمیندار کو بڑی فکر ہوتی ہے اپنی فصل کی، جب نہیں اگتی تو بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا انا لمغرمون، پھر کہو گے کہ ہم تو مٹ گئے، خراب ہو گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ اللہ نے ہمیں محروم کر دیا۔ دانہ اگر اگا نہیں، فصل اگی نہیں، تو پھر روتے پھرو گے اور کہو گے کہ ہم تو محروم ہو گئے۔ ایک دلیل یہ ہو گئی کہ کیا ہوا جی، فصل کون اگاتا ہے، اور اب دوسری دلیل فرمایا فرأیتم الماء الذی تشربون، اس پانی کو تو دیکھو جس کو تم پیتے ہو۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس کو آسمان سے تم اتارتے ہو یا میں اتارتا ہوں۔ یہ دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں دوبارہ کس طرح زندہ ہو۔ پہلے فرمایا کہ تمہاری پیدائش، پھر کہا تمہاری فصل، اب فرمایا کہ تمہارا پانی جو ہے وہ کون نازل کرتا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو خشک کر دیں، پانی نہ آئے تو تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، بارش نہ ہو، پانی نہ آئے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کئی علاقوں میں آپ چلے جائے پانی نہیں، اب تو تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں چلے جائیں، میلوں کے میل آپ سفر کریں گے، آپ کو پانی نہیں ملے۔ تھر میں چلے جائیں، صحراؤں میں چلے جائیں، پانی ہی نہیں ہے، اور جن کو مل رہا ہے وہ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، ہم چاہیں تو ہم اس پانی کو خشک کر دیں۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ چوتھی دلیل فرمایا افرأیتم النار التی تورون، اور وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو۔ افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے، میں نے پیدا کیا۔ جس درخت سے تم آگ جلاتے ہو اس درخت کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کس نے پیدا کیا؟ اانتم انشأتم شجرها ام نحن المنشئون۔ عرب میں ایک درخت ہے جو کہ سبز ہوتا ہے، اور من الشجر، سورۃ یاسین میں اللہ پاک فرماتے ہیں من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ اس سبز درخت کو اس طرح ٹکراتے ہیں نا تو اس سے آگ نکلتی۔ اب تو شاید نہ ہو، لیکن شروع میں آگ اسی سے جلاتی۔ ہماری طرف یہ چیڑ کا جو درخت ہے اس کے اندر کچھ حصہ ہوتا ہے جو تیل والا ہوتا ہے، تو اب تو یہ لائٹیں آ گئی نا، تو پرانے زمانے میں مجھے خود یاد ہے کہ رات کو کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ جو اس کے تیل والا حصہ ہوتا تھا اس کو ہم چھوٹا چھوٹا کر کے رکھتے تھے تاکہ رات کو اس کو جلا کے آگے پیچھے بیٹھ کے اس کی طرح ٹارچ کی طرح وہ آگ اس کے روشنی میں لوگ جاتے تھے جلا کے، اور ادھر سے ادھر سے، جن کے پاس نہیں ہوتا تو ان کو روشنی نہیں ملتی۔ تو فرمایا کہ درخت سبز درخت ہے، وہ اس کی دو ٹہنیاں ٹکراتے ہیں
جس طرح تیلی ہم جلاتے ہیں نا تو یہ تو آرٹیفیشل ہے، اصل جو درخت ہے وہ سرسبز ہے۔ تو اس سے فرمایا کہ وہ آگ کون پیدا کرتا ہے؟ فرمایا کہ افرأیتم النار التی تورون، اس آگ کو دیکھو جس کو تم جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ نحن جعلناها تذکرۃ، یہ تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، ومتاعا للمقوین، اور تمہارے لیے فائدہ ہے، اس سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو۔ تو میں پھر کیا کرو؟ فسبح باسم ربک العظیم، اس رب کی تعریف بیان کرو جو بہت بڑا ہے۔ یہ سارے کام جو کرتا ہے، فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، اس بڑے رب کی تعریف کرو اور عقیدہ درست کرو کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے تو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اتنے دلیلیں اللہ پاک نے دیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ جائیں اور یہ کفر چھوڑ دے، نافرمانی چھوڑ دے، اللہ کی طرف رجوع کرے کہ ہم نے پیدا ہونا ہے، دوبارہ پیدا ہونا ہے اور ہم سے سوال و جواب ہونا ہے۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ بھئی تمہیں میں نے زندگی دی، تمہارے لیے آگ بنائی، تمہارے لیے زمین سے روزی بنائی، تمہیں خود پیدا کیا، آگ کا بندوبست کیا، تو پھر تم نے کیا کیا؟ فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، اس رب کی تعریف بیان کرو جو عظیم رب ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔